السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو اسکرین پر آپ لوگ فوٹو دیکھ رہے ہیں، کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ آپ بولو گے مفتی صاحب یہ کوئی بزرگ شخص ہیں جو سفید داڑھی میں ہیں، اور یہ شاید کوئی تبلیغی جماعت کا منظر ہو یا کوئی مدرسے کا منظر ہو، تو یہ کوئی بزرگ شخص ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ جو بزرگ شخص جو تصویر میں آپ کو دکھ رہے ہیں کہ یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، بلکہ یہ دہلی کے بڑے مشہور و معروف ڈاکٹر عبدالخالق صاحب ہیں۔ یہ جنرل سرجن ہیں اور بڑے تجربہ کار ڈاکٹر ہیں۔ آپ جب گوگل کرو گے نا تو دیکھو اس طرح سے آپ کو ان کے بارے میں دیکھنے کو ملے گا۔ اب یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو جناب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ جو ہے نا علم حاصل کرنے کے لیے مدرسے پہنچ گئے۔ ان کو یہ شوق پیدا ہوا کہ میں علم حاصل کروں، قرآن و حدیث کا علم مجھے ملے۔ تو اس عمر میں یہ پہنچ گئے دارالعلوم وقف دیوبند، جو ایشیا کی سب سے عظیم دینی درسگاہ ہے، یہ وہاں پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے ایڈمیشن لیا، داخلہ لیا اور بچوں کے ساتھ پڑھنا شروع کیا۔ ایک ڈاکٹر جو 35 سال کا ایکسپیرینس رکھتا ہے، عمر ہے 65 سال، جو بڑے فیمس ڈاکٹر ہیں، ہزاروں لاکھوں روپے کما سکتے ہیں، لیکن علم حاصل کرنے کے لیے تھوڑے دن چھٹیاں لیتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں ایشیا کی عظیم دینی درسگاہ دارالعلوم وقف دیوبند میں، جہاں پھر وہ عالم بن کر فارغ ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ اس وقت کی تصویر ہے جب دستار بندی ہوتی ہے نا، اس وقت کی یہ تصویر ہے۔ جو استاذ ہیں وہ ان کو کھڑا کرتے ہیں اور اجازت حدیث دیتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، اور یہ سب کو سلام کر رہے ہوتے ہیں، بھائی السلام علیکم۔ یہ اس وقت کی تصویر ہے۔ اب یہ بن گئے حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالخالق صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ۔ اب یہ مولانا بن گئے۔ کس عمر میں بنے ہیں؟ 65 سال کی عمر میں۔ کب بنے ہیں؟ جبکہ اچھا خاصا کما رہے تھے، کھا رہے تھے، بڑے فیمس تھے، دلی کے مشہور و معروف سرجن ہیں، تب یہ مولانا بنے ہیں۔ یہ میں کیوں دکھا رہا ہوں آپ لوگوں کو؟ یہ میں اس لیے دکھا رہا ہوں کیونکہ آج کل ایسی تصویریں دیکھ کے اچنبھا ہوتا ہے، حیرانی ہوتی ہے کہ ارے اس عمر میں مولانا بن رہے ہیں، اس عمر میں حافظ قرآن بن رہے ہیں، اس عمر میں دین کا علم حاصل کر رہے ہیں۔ تو عجیب لگتا ہے۔ عجیب اس لیے لگتا ہے کیونکہ شاید یہ جو ٹائم چل رہا ہے نا، یہ مسلمانوں کے لیے شاید سب سے، آپ کہہ سکتے ہو، سب سے برا ٹائم ہے علم کے معاملے میں۔ علم سے دوری جتنی آج مسلمانوں کی ہے، اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو اتنی دوری شاید کبھی مسلمانوں کی علم سے رہی ہو۔ مسلمانوں کا محبوب ترین جو مشغلہ رہا وہ علم کو سیکھنا، علم کو سکھانا، علمی چیزوں سے محبت رکھنا۔ علم سے مسلمانوں کو ایسے محبت تھی جیسے آج ہمیں اپنی اولاد سے ہوتی ہے، جیسے آج ہمیں مال و دولت سے ہوتی ہے۔ آپ مسلمانوں کی تاریخ پڑھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، فقہا، بزرگان دین، سب علم کے عاشق ملیں گے۔ علم کے لیے سب کچھ قربان، بیوی بچوں کی قربانی، مال کی قربانی، شادی کے بعد بھی کئی سال کے لیے بیوی بچوں کو چھوڑ کر صحابہ اکرام اور صحابہ اکرام کے بعد جتنے بھی لوگ آئے وہ علم دین کے لیے نہ جانے کہاں کہاں گئے، علم کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور علم چاہے دنیا کا ہو چاہے دین کا ہو، جس سے آپ کو فائدہ پہنچے، انسانیت کو فائدہ پہنچے، وہ سب سے زیادہ محبوب ترین مشغلہ مسلمانوں کا ہمیشہ رہا۔ یہ تو اب ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اگر آپ 50 سال پہلے بھی چلے جائیں تو مسلمانوں کے اندر دین کا شوق اور ذوق بہت زیادہ تھا۔ یہ تو ایسا برا ٹائم اب دیکھنے کو مل رہا ہے کہ اگر کوئی 60 سال کی عمر میں قرآن شریف پڑھنے کھڑا ہو جائے تو اس کے فوٹو چاروں طرف وائرل ہو جاتے ہیں، دیکھو اتنی عمر میں انہوں نے یہ مولانا بنے۔ حیرانی ہوتی ہے، تعجب ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ علم سے دوری ہے۔ آج کے ٹائم میں مسلمان جتنا علم سے دور ہے، شاید اتنا علم سے دوری کبھی مسلمانوں کی رہی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وقت کی فرض نماز اور فرض عبادات جتنی بھی بیان فرمائیں، اس کے بعد سب سے زیادہ جو ثواب ہے نا وہ علم کو سیکھنے کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک ارشاد ہے، ایک صحابی سے حضور نے فرمایا کہ اے ابو ذر، تم علم کی کوئی ایک بات سیکھ لیا کرو، یہ 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ علم کا، دین کا کوئی مسئلہ سیکھ لیا کرو تو یہ 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ تو دین کی باتوں کو سیکھنا یہ ہزاروں رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے، نفل عبادات سے بہتر ہے۔ اس لیے جب آپ تاریخ کو پڑھیں، کبھی ایسے ہی کبھی واقعات پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا
کہ مسلمانوں نے علم سیکھنے کے لیے کئی سو کلومیٹر کا سفر طے کیا ہے، ایک ایک چیز کو سیکھنے کے لیے ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کیا ہے، ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کیے ہیں، کئی دن گھروں کو چھوڑا ہے۔ یہ تو اب ایسا وقت ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ نوجوانوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، بچوں کو بھی نہیں آتا، بڑوں کو بھی نہیں آتا۔ تبھی تو کہا جاتا ہے کہ مسلمان ایجوکیشن میں سب سے پیچھے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ایسا ٹائم کبھی مسلمانوں پر آیا ہی نہیں۔ مسلمانوں پر فاقے آئے ہیں، مسلمانوں پر جنگ کے حالات آئے ہیں، مسلمانوں پر برا ٹائم آیا ہے، دشمنوں کا سخت ترین وقت بھی آیا ہے، لیکن ایسا ٹائم کبھی نہیں آیا کہ مسلمان علم سے دور ہوں۔ علم میں مسلمان سب سے آگے۔ گھر کچے بنے ہوئے ہوتے تھے، لیکن علم کے جو مراکز ہیں وہ بڑے عظیم الشان بنے ہوتے تھے، لائبریری بڑی عظیم الشان ہوا کرتی تھی۔ یہ تو اب دیکھنے کو مل رہا ہے کہ مسلمانوں کے محلے میں ہوٹل ہی ہوٹل نظر آتے ہیں، کھانے کی چیزیں، بکنے کی چیزیں، کھیل کودنے کے ساری چیزیں نظر آتی ہیں، ٹائم کی بربادی نظر آتی ہے۔ نظر نہیں آتا تو علم نظر نہیں آتا۔ تو یہ جو ڈاکٹر عبد الخالق صاحب ہیں، آپ ان کو جب گوگل کریں گے تو دیکھیں ان کے فوٹوز بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ یہ الحمدللہ مولانا بن کر فارغ ہوئے ہیں 65 سال کی عمر میں۔ ان کو دکھا کر میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ علم سیکھنا یہ مسلمانوں کا محبوب ترین مشغلہ رہا ہے، اور علم جب تک مسلمان علم سیکھنے سے محبت کرتے رہے، مسلمان ایسے رہے غالب۔ اور جب علم کو چھوڑا، قرآن و حدیث کو چھوڑا، دین کے علم کو چھوڑا، دنیا کے علم کو چھوڑا، تو ہم آج سب سے پیچھے ہیں۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ علم سیکھنے کے لیے مسلمان نوجوان ٹائم نکالیں، دین کا علم ہو، دنیا کا علم ہو، آگے بڑھ کر سیکھیے، ٹیکنالوجی میں آگے بڑھیے، دین میں آگے بڑھیے۔ افسوس کی بات ہے کہ آج 90% مسلمانوں کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، اور اگر کہا جائے تو کہتے ہیں ارے صاحب اب تو عمر نکل گئی، اب کیا فائدہ، اب تو عمر چلی گئی۔ بھائی علم سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک مسجد میں نے اعلان کیا کہ عشاء کے بعد قرآن مجید پڑھنے کے لیے کون کون تیار ہے۔ 150 لوگوں میں ایک دو لوگوں نے ہاتھ اٹھایا، اور اس میں سے بھی ایک صاحب آئے جن کی عمر 60 سال تھی، 60 سال سے شاید زیادہ ہوگی۔ وہ روزانہ آتے رہے 6-7 مہینے میں الحمدللہ ان کو قرآن مجید پڑھنا آ گیا، جن کی میں نے ویڈیو بھی اپلوڈ کی تھی۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ علم سیکھنے کا شوق ہی نہیں ہے۔ 40-50 لوگوں میں صرف ایک آدمی پڑھنے کے لیے تیار ہوا قرآن شریف۔ اسی لیے میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، آپ مائیں، بہن، بیٹیاں، بچیاں، سب سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، نوجوانوں سے، بوڑھوں سے، بزرگوں سے، ادھیڑ عمر کے لوگوں سے، کہ علم سیکھنے کے لیے ٹائم نکالو، اور علم سیکھنے میں کوئی شرم محسوس مت کرو۔ ایک ڈاکٹر، عالم بن کر ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو علم سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، علم سیکھنے میں شرم محسوس نہیں کرنا چاہیے، علم سیکھنے کے لیے کوئی شرم نہیں۔ علم سیکھو اور سیکھتے سیکھتے اس دنیا سے جاؤ۔ جب تم اس دنیا سے جا رہے ہو تو تمہارے ہاتھوں میں کتاب ہو، تمہارے دل میں علم سیکھنے کا شوق ہو۔ یہ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے۔ اسی لیے اس ویڈیو کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، اور آج سے یہ ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ ہم سب لوگ علم حاصل کریں گے، قرآن مجید پڑھنا سیکھیں گے۔ دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔